كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی مجھے توفیق دی. اللہ پاک مجھے صحیح سچی بات کہنے کی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور وہ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. عام طور پر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، امانت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں کسی کے پاس کوئی امانت رکھوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، امانت کے طور پر میں نے رکھی ہے اور جب مجھے وقت پر واپس ادا کر دیں تو ہم کہتے ہیں امانت دار ہے، اور اگر وہ نہ دیں، ہضم کر لیں تو کہا اس نے امانت میں خیانت کی. عام طور پر امانت کا یہ مضمون میرے اور آپ کے اور دنیا والوں کے ذہن میں ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں امانت کا معنی بہت وسیع اور برود ہے، بہت وسیع ہے.
بے شمار اس کے معنیز ہے، بلکہ یوں کہو میرے پیدا ہونے سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر قبر کی پیٹ تک جانے تک جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس کی خیانت کرنا اور اس کو ادا نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ شاید میری بات سمجھ میں آئی ہو نا۔ اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کس کے لیے رب ہے ساری مینکائنڈ کا، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں رب کا معنی ماں کے پیٹ میں، ماں کے ووم میں، بچہ دانی میں جب نطفہ گیا، اس نطفے سے لے کر قبر کی پیٹ تک یہ جب دنیا میں آئے گا، اس کی ضرورت کے مطابق اللہ اس کو بڑا کرتا ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی ضرورت کے مطابق۔ ایسا نہیں بچہ پیدا ہوا اور ابھی دور تک دیکھنے لگا، بچہ پیدا ہوا اور ابھی قرات کرنے لگ گیا، ابھی دوڑنے لگ گیا۔ نہیں، جیسی اس کو ضرورت پڑی ویسے اللہ اس کی ضرورت اور نعمت کو پوری کرتا گیا، یہاں تک کہ آدمی بوڑھا ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایسی خدمت کرنے والے اللہ کو اللہ نے کیا کہا؟ رب۔ کیا کہا؟ اسی کی تعریف کے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو امانت کا ایک ذہن میں پہلو یہ ہے کہ بس ہم کسی کو کوئی چیز دیں وہ وقت پر واپس کر دے، یہ امانت دار ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو جیسے جیسے اللہ نے نبی کے واسطے سے حکم دیا اس کے پورے کرنے کا نام امانت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سو رہے ہیں آپ لوگ، یا تو بے ہوش ہو گئے، یا تو پھر گھر سے پریشان ہیں آپ لوگ۔ پریشان تو نہیں ہے نا جی؟ تھوڑا سا ایک بات بیان کروں۔ ایک آدمی کا بہت بیچارہ بیمار تھا، ہاسپٹل میں تھا، تاکہ مائنڈ فریش ہو جائے، میری بات سنیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیمار تھا، ہاسپٹل میں چلا گیا، خون کی ضرورت پڑی۔ کس کی ضرورت پڑی؟ تو ڈاکٹر نے کہا تیری ماں کا خون لینا پڑے گا۔ کس کا؟ چونکہ وہ ایک بلڈ ہے، کہا چلو دیکھ لو، ورنہ مجھے تو چاہیے کہ میری بیوی کا خون لے لے تاکہ بلڈ برابر ہو جائے، چونکہ میری بیوی ہے نا جی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہا نہیں ماں کا، چونکہ تمہارا خون ہے کیا؟ تو دیکھا ماں کا خون نکالا برابر سرابر آتا نہیں، چلو گروپ ملتا نہیں ہے، کہا تیری بہن کا لے لیتے ہیں۔ کہا نہیں بہن کا بھی نہیں، میری بیوی کا نکال لو یار۔ ڈاکٹر صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں، بہن کا نکالا، وہ بھی گروپ ملا۔ سمجھ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو نا؟ تو پھر کہا بھائی کا لے لے، کہنے بھائی کا میری بیوی کا لے لے یار۔ کہنے ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں، یار چلو بھائی کا نکلا، گروپ ملتا، چودھری صاحب ملتا ہی نہیں ہے۔ کہا چلو ابھی تمہاری بیوی کا تھوڑا سا لے لیتے، ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ذرا نکالا تو گروپ مل گیا۔ گروپ کیا ہوا؟ کہا میں نے تم کو کہا تھا پہلے سے کہ میری ماں کا نہ نکالو، میری بہن کا نہیں، اور میرے بھائی کا نہیں، کس کا نکالو؟ میری بیوی کا۔ کہا کیوں تو نے کہا تھا؟ کہا 10 سال سے میرا خون پی رہی ہے، اس میں میرا ہی خون ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج پریشان تو نہیں ہے نا؟ سن رہے میری بات؟ امانت کو سمجھا رہا ہوں، شاید تھکے ہوئے ہو، سمجھو کچھ بات کہنا چاہتا ہوں میں، کان کھول کر سنیں اللہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا جب سے میں نے تم کو دنیا میں پیدا کیا تب سے لے کر قبر کے پیٹ تک اللہ نے تمہیں جو جو نعمت دی ہے، چاہے اندر کی چاہے باہر کی، اس کو استعمال کرو، اور استعمال کرتے ہوئے آپ میرا حق
ادا کرو جیسے نبی نے تمہیں بتلایا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچو جس کا میرے نبی نے تمہیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ کرو گے تو تم نے میری امانت کا حق ادا کیا، اگر نہیں کیا تو تم خیانت والے ہیں، اور قیامت کے دن تمہاری خیانت کا تمہیں سزا دی جائے گی۔ اب بات سن میں آ گئی؟ یہ ہے امانت کا براڈ میننگ، اس میں سب کچھ آ گیا۔ بھئی یہاں پر اگر یہ سمجھو، میرے استاد کہتے تھے عجیب بات، ہمارے حضرت استاد حضرت مولانا غلام رسول بورسری صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، راندر میں سبق میں سنایا کرتے تھے مشکات میں، ایک عجیب بات فرمایا، تم جب جاتے ہو کہاں پر؟ ایئرپورٹ پر، اور یہاں سے دوسری کنٹری میں سفر کرتے ہو تو تمہیں ضرورت ہے رینٹ کار کی، تاکہ تم رینٹ پر لیں اور اس کو کیا کریں؟ آپ سفر کریں اپنی گاڑی میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ گاڑی آپ کی ہے، بولو نا، سفر کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کی ہے وہ نہیں۔ You just have to travel in that car. You just as a driver, nothing else. آپ اس گاڑی کو لیں، سائن کر دیں، سائن سے پہلے آپ دیکھ لینا، وہ دیکھتے ہیں کیا اس میں کمی زیادتی ہے، سب کچھ نوٹ کرتے ہیں، پھر جب واپس آتے تو بھی چیک کرتے ہیں کبھی ادھر ادھر گڑبڑ تو نہیں کی۔ آپ نے وہ گاڑی رینٹ پر لی اور آپ لے گئے کہیں، اور اس کا پینٹ یا کالا مجھے اچھا نہیں لگتا، سفید کر لیتا ہوں اس کو، گاڑی کو سفید کروا لیا آپ نے، یا پھر اندر میں گیئر باکس اس کو چینج کروا لیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کو دوبارہ پیسے بھرنے پڑیں گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کام صرف گاڑی کو چلانا تھا، چاہے تم مندر میں جاؤ چاہے مسجد میں جاؤ تمہارا کام ہے۔ اور میری بات سمجھتے ہو؟ چاہے تم مندر میں جاؤ مسجد میں جاؤ تمہارا کام ہے، لیکن وہاں کا کہنا ایسا ہے کہ تمہیں گاڑی صرف ڈرائیور کے طور پر دی جاتی ہے، گاڑی کے اندر میں کوئی ادھر ادھر گڑبڑ نہ ہو۔ اللہ نے یہ بدن مجھے دیا ہے، کیا دیا ہے بھائی؟ میں ڈرائیور ہوں صرف، یہ آنکھ بھی میری نہیں، یہ کان بھی میرا نہیں ہے، اور یہ منہ، یہ زبان، اور یہ دل دھڑکتا ہوا اور چلتا ہوا پیر، ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ ہم اس کو غلط استعمال کریں گے، ادھر ادھر مس یوز کریں گے، یوز کے بجائے مس یوز کریں گے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے، تو اللہ کے یہاں اس کا کیا ہوگا؟ جواب دہی ہوگی اور سزا ہوگی۔ یاد رکھو، یہ اس آیت میں کہنا چاہتے ہیں۔ ارے یہ مکان، چلو یار، یہاں میں 16 سال پہلے ادھر آیا تھا میں ساؤتھ افریقہ سے، تو میں نے ایک آدمی سے کہا یار تمہارا مکان خالی ہے، دوسرا مکان ہے، مجھے کرائے پر دے دو۔ تو فرسٹ کوسچن واز فرام ہم، ابھی تک مجھے یاد ہے، تمہارے پاس بچے ہیں؟ میں نے کہا بچے تو ہے لیکن ابھی وہیں ہے ساؤتھ افریقہ میں، اکیلا آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بچے والے کو میں مکان نہیں دیتا۔ میں نے یوں نہیں کہا مسجد کا امام ہوں، ارے کہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اس کو پتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ کسی ایک آدمی نے اور نے پھر مجھے مکان دیا اور بلا کے دیا، میں گیا بھی نہیں۔ تو ایسی حالت، اگر آپ کا مکان آپ کرائے پر دیں کسی کو رینٹ پر، اور اس کے بچے اس کو سفید کریں یا اس میں کچھ لائنیں لگائیں مارکر پین سے، یا پھر اس میں کچھ کھودنا شروع کر دیں، آپ کیا کہیں گے؟ برداشت کریں گے؟ کریں گے؟ جیسے لگتا ہے آپ تو جو جانتے ہی نہیں ہے یار، برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ کیوں؟ اس میں اس نے کیا کیا کر دیا۔ یہ مکان تو رہنے کے لیے بھائی، استعمال کے لیے ہے، تمہیں کرایہ دینا ہے صرف، اور کیا کرایہ دینا ہے، عبادت کرنی ہے۔ فرمایا یہی مکان ہے، اس میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، سب کچھ دیا ہے۔ اسی دنیا کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک رینٹ مکان بنایا۔ کیا بنایا ہے بھائی؟ ایک رینٹ مکان بنایا، اس میں مجھے رہنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے حلال طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجھے اس دنیا کو اور اپنے بدن کو اور اپنے مکان کو اور اپنی گھر کی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق یوز کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر حالت کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن تم پھر اس کو بدلنا چاہو تو بدل۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا ہو گیا،
ابھی پیدا ہونے کی تیاری بچے کی، لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوا تو بلائنڈ ہے، بورن بلائنڈ. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو کیا کوئی ڈاکٹر ہے ایسا جو اس کو آنکھ دے دے؟ بتاؤ نا، ہے کوئی؟ نہیں. کوئی ہے ایسا ڈاکٹر جو اس کو ہارٹ، اگر ہارٹ نہیں ہے اس کو ہارٹ دے دے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں. فرمایا یہ دنیا ہے، اس میں اگر ہم بن گئے آنکھوں سے دیکھنے والے، کان سے دیکھنے والے، اگر اس دنیا میں ہم نماز پڑھنے والے بن گئے، روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، زنا سے بچنے والے، چوری سے بچنے والے، ہر قسم کے کبائر سے بچنے والے ہوں گے تو پھر قیامت کے دن کامیاب ہے. ورنہ قیامت میں دنیا کی باتیں اگر تم کہیں نہیں یا تھوڑا دنیا میں بھیج دو، دوبارہ میں چینج کر لوں تو پھر اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ اللہ کہہ رہی اس آیت میں، اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں. آپ کو کچھ کروا تو نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو سنا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ صرف سنیں. اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہو. جمعہ کی مبارک گھڑی اللہ ہماری دعا قبول فرمائے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. میرا اللہ کہتا ہے او میرے بندے، جب دنیا میں آیا تیری ضرورت کے مطابق میں نے تجھے نظر دے دی، تھوڑی تھوڑی کرتے کرتے تو برابر بڑا ہو گیا، تیری نظر ماشاءاللہ دور تک جاتی ہے. ورنہ بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی نظر ہوتی ہے. فرمایا تیری کان کی سنوائی میں نے تیری ضرورت کے مطابق دے دی. اب تو جوان ہو گیا، تو سب کچھ سن سکتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، دیکھ سکتا ہے اچھا بھی اور برا بھی. فرمایا میں نے تجھے پیر دیے، تجھے جوانی دی، تجھے زبان دی، سب کچھ دے دیا. اب یاد رکھ اس کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا. 15 سال میں نے تجھے معاف کر دیا، بالغ ہونے تک میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی پکڑ نہیں. جس دن تو بالغ ہوا اب تیری آنکھوں کی پکڑ، اب تیری کان کی پکڑ، اب تیری زبان کی پکڑ کروں گا، اب تیرے دل کی پکڑ کروں گا، اب تیرے پیروں کی پکڑ کروں گا. 15 سال کی عمر بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد سے اب تیرا ہر کام میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو تو نے کیا سب کچھ معاف ہے، بالکل گناہ نہیں تجھ پر. اب تو بالغ سمجھدار ہو گیا. فرمایا اب تو ایسا کام کر، یاد رکھ میں نے تجھے آنکھ دی، اب ایسا وقت آئے گا کہ جب تیری عمر ہو جائے گی، اب جو آنکھ بہت دور تک دیکھ رہی تھی 6x6 نظر آتا تھا، اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے نا؟ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے نا؟ ابھی تھوڑی ضرورت پڑتی ہے نا چشمے کی. اب کیا آئے گا؟ چشمہ آئے گا، یا پھر موٹیا ہوگا، یا فلاں، یا آہستہ آہستہ. فرمایا اسی طرح دانت، یہ بڑے چبائے تم نے گوشت اور کیا، اب آہستہ آہستہ تیرے دانت کے بھی ختم ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر ڈینٹسٹ نے کہا اندر کی روٹ ختم ہو گئی، اس کو نکال کے پھینکنا پڑے گا، ہے نا؟ اب جو تھا بچپن سے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکالنا پڑے گا. آہستہ آہستہ سب کے سب ختم ہو رہے. بقول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے، کیا چباتے چباتے تیرے دانت گھس گئے، لیکن کبھی اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی جس اللہ نے دانت دیے نا. ہاں کہہ رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ تیری یہ دانت بھی ختم، پھر کیا اور کیا ہو آگے؟ پھر ڈالو اندر میں، نکالو، ڈالو اور نکالو. سمجھ میں آئی بات؟ نئے دانت جی. اور پھر اس کے بعد کہا تیرے کان کی سنوائی، پہلے دور تک آواز کوئی لگاتا تھا، چھوٹی بڑی سب کچھ تو سن لیتا تھا، اب تجھے کان میں مشین لگانے کی ضرورت پڑی. وہ سنوائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. پہلے میں دوڑتا تھا، اب میرے لیے چلنا بھی مشکل ہو گیا. عصائے موسیٰ ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہے نا، ایسے کیا ہے لکڑی لے کے چلنا پڑتا ہے. اب میری کمر جھک گئی. پہلے میں جب چلتا تھا تھکتا نہیں، اب چلتا ہوں سانس چڑھ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ جو نعمت میں نے تجھے دی ہے،
جو نعمت میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس لے رہا ہوں، لیکن سلولی کہیں تو اور سدھر جائے، کہیں تو اور سدھر جائے اور سدھر جائے۔ فرمایا تیرے کالے کالے بال اب سفید ہو رہے، تو سدھر جائے۔ فرمایا تیری زندگی کا ہر پہلو، بدن، ہر چیز کمزور ہو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا تیری موت ہوگی، اور یہ موت تو سب کچھ ہی لے لے گی، سب ختم۔ اب تو تھوڑا سا چلنا تھا وہ بھی ختم، تھوڑا بولنا تھا وہ بھی ختم، سوچنا وہ بھی ختم، اب تو موت آ گئی نا، ایوریثنگ فنش، سب ختم۔ وہ میری بات سن میں آ رہی ہے؟ یعنی موت آ گئی۔ لیکن فرمایا اگر تم نے دنیا میں اس آنکھ کو صحیح جگہ میں استعمال کیا، اللہ نے کہا میں نے دو راستے رکھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسٹریٹ وے، سیدھا راستہ، شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایسی لکڑی لی اور ایسی لکیر کھینچی، یہ سیدھی، یہ اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، دس از اسٹریٹ وے، اس کا فالو کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لائن کھینچی، ایسی لائن کھینچی، فرمائے یہ شیطان کے راستے ہیں، اگر ادھر جاؤ گے پھنس جاؤ گے، ادھر جاؤ گے پھنس جاؤ گے، تم میرے طریقے پر چلتے رہو گے، جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ تم ایمان لانے کے بعد برابر اعمال صالحہ کرتے رہو گے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، جنت الفردوس میں چلے جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہو گے۔ ہاں، فرمایا تم نے اگر آنکھ کو صحیح راستے میں استعمال کیا، اب اللہ کہتے آؤ آؤ میرے پاس، اب تم نے میری آنکھوں کو جو دی ہوئی میری امانت تھی، you use in the correct way, you use your eyesight in the correct way، اب تو اللہ کو دیکھ۔ کیا کہا؟ تیرے اللہ کو دیکھ، جس آنکھ سے جس آنکھ کو تو نے صحیح راستے میں استعمال کیا، میرے نبی کو دیکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ، انبیاء کو دیکھ، اولیاء کو دیکھ، جی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اب میرے نیک بندوں کو دیکھ لے اور جنت میں داخل ہو جا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ یا ایتھا النفس پڑھو میرے ساتھ، مطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آنا میرے بندے، تو نے آنکھوں کو صحیح جگہ میں استعمال کیا، میرے سامنے، تو نے کان کو دنیا میں غلط راستے میں استعمال نہیں کیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آنکھوں کو بھی غلط راستے میں استعمال کرے، جہنم کی آگ کے آئن کو آگ میں تڑپا گرم کر کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا، میرے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور کان کو بھی صحیح جگہ میں استعمال کرو، ورنہ کان میں یہ تانبا جو ہوتا ہے نا، کاپر، اس کو پگھلا کر کے گرم کر کے کان میں ڈالا جائے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ہاں، اگر تم نے کان کو قرآن تلاوت میں، اللہ کے کام میں، صحیح کام میں، عبادت میں، بیان میں، تفسیر میں، صحیح کام میں استعمال کیا، گندے کاموں میں استعمال نہیں کیا، میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک دن ہوگا جنت میں، اس دن اللہ بیٹھ کر کیا کہیں گے؟ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں گے، اور ہم اس سورۃ یاسین کو اللہ کی زبانی سنیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین اور دنیا کے پیدا کرنے کے 1000 years before اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے یہ سورت کو پڑھی ہے، اور اس وقت فرشتوں نے کہا تھا او اللہ، وہ بندے کتنے خوش نصیب ہوں گے جن پر یہ سورتیں اترے گی، وہ بندے کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ زبان کتنی خوش نصیب ہوگی ان بندوں کی جو سورۃ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ بندے کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے دلوں میں سورۃ یاسین ہوگی۔ فرمایا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، اللہ نے وہ سورۃ یاسین فرشتوں کو سنائی ہے۔
ایسے سنائے گا اگر ہم نے کان کو صحیح جگہ میں استعمال کیا، خدا پاک کی قسم یہ مکان کو، اس دنیا کو ہم نے صحیح جگہ میں استعمال کیا، اللہ کے نبی فرماتے جنت میں ایسا مکان ہوگا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، یہ تو اس کو ملے گی جو آخر میں مشکات شریف کی حدیث لاسٹ جہنم سے نکلے گا، لاسٹ سارے جنت میں چلے جائیں گے، لاسٹ نکلے گا، اس کو ملے گی ایسی جنت دنیا 10 دنیا کے برابر، کتنا بھائی 10 دنیا کے برابر ملے گی۔ اگر ہم نے صحیح طور پر اپنے بدن کو استعمال کیا اور دنیا اللہ کی نعمت کو استعمال کیا، اگر ہم نے خیانت کی اللہ کے دی ہوئی نعمت میں تو پھر اس کی پکڑ کیسے ہوگی؟ احادیث بڑی پڑی ہے۔ فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلیہ، مومن کے اندر میں ہر خصلت ہو سکتی ہے لیکن خیانت نہیں ہو سکتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، مومن خیانت نہیں کرتا، ایمان والا۔ پہلے زمانے کے اکابرین کہتے مومن کبیرہ گناہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو کبیرہ گناہ کو کرنے کے بعد بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں کہ میں نے کبیرہ گناہ کیا، کہ میں نے غیبت کی، کہ میں نے فلاں کیا، اور میں نے ڈرگز بیچا یا لیا، میں نے شراب پی یا بیچی یا لی یا کچھ، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے تم نے شہوت کی نگاہ سے کسی عورت کو دیکھا، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے دین میں کتنے کبیرہ گناہ کرتے لیکن ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ تعجب کرتے تھے کہ اس زمانے کو چھوڑو، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں صغیرہ گناہ وضو سے معاف ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن سے تو کبیرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسے بھی اکابرین وہ کہتے ہیں جن کو پورے دن فرشتے کو گناہ لکھنے کا وقت ہی نہیں، یعنی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے بھی تھے، کیا گناہ چھوٹا لیکن ایسے نہیں جیسے ہم آج کل کر رہے ہیں۔ رات بھی بڑی، مفتی تقی صاحب کا بیان کل سن رہا تھا، عجیب، حضرت نے ایک چھوٹی سی کلپ بھیجی، فرمایا کہ ساری دنیا مل کر توبہ کرو، مسلمانوں توبہ کرو، ہم زینا عام ہو چکا ہے، ڈرگز عام ہو چکا ہے، شراب عام ہو چکی ہے، اور بدکاریاں عام ہو چکی ہے، غیبتیں اور برائیاں اور ایک دوسرے پر ظلم اور ایک دوسرے کی پراپرٹی اور مال کو کھانا عام ہو چکا ہے، ایک جنرل گناہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ پکڑ نہیں کرتا، تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او یو کے والو، تم پاکستان والے کے سیلاب کو دیکھ لو اور انڈیا والے کے فلاں کو دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی پھنس جاؤ۔ اللہ سے دعا کرو، توبہ کرو، روو کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سامنے روو، اللہ آج ان پر کل ہم پر، اللہ تو ہماری حفاظت کرنا، اللہ گناہ سے ہماری حفاظت کر، ہماری اعلی اولاد کی، ہماری نسلوں کی تو حفاظت کرنا، فتنوں سے، برائیوں سے، گمراہیوں سے۔ ہر گلی میں جا کر دیکھو ہمارے نوجوان ڈرگز بیچ رہے ہیں، ہر گلی میں جا کر دیکھو اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں دیکھو وہ فون سے زنا کر رہے ہیں، ہر نوجوان کو دیکھو وہ فون سے لڑکیوں سے پوری رات۔ مجھے یونیورسٹی کے 2 ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی، فرمایا ہمارے نوجوان جب کلاس میں آتے ہیں ہم ان کو لیکچر دیتے ہیں تو وہ سوتے ہیں، کیوں؟ ان کو میں نے پوچھا کیوں سو رہے ہو؟ پوری رات فون میں مشغول ہے، باپ کو پتا نہیں، ماں کو پتا نہیں، رات وہ فون کے اندر میں بزی ہے، صبح اسکول میں وہ سو رہے ہیں، وہ کیسے کامیاب ہوں گے، وہ کیسے سکسیس ہوں گے؟ فرمایا آج تو یہ سیل فون نہیں، یہ ہیل فون ہے، یہ ہیل فون ہے۔ اگر صحیح جگہ میں اس کو استعمال کیا اللہ کے یہاں ثواب ملے گا، لیکن غلط جگہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اگر صحیح راستے میں استعمال کیا ٹھیک ہے، ورنہ حدیث سنو، اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلھا الا الخیانہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے خیانت کے۔ آگے حدیث میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اور وہ شہید ہوگا۔ وہ کیا ہوگا بھائی؟ میرے اور آپ شہید ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ وہ صاحب الامانہ الذی فیہ خانہ، لیکن ایسا ہوگا جس نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہوگی۔
شہید تو ہو گیا لیکن زندگی میں خیانت کی ہے، اس نے خیانت کی ہے۔ فرمایا حدیث سنا دیتا ہوں، بہت شارٹ کٹ حدیث ہے لیکن سنیے کہ وہ آئے گا، اللہ اس کو کہیں گے ادی امانت، تو امانت کو ادا کر دے۔ وہ کہے گا کیسے میں ادا کروں، کیف ربی، او میں رب کیسے ادا کروں، کیوں؟ اس لیے کہ ذہبت الدنیا، دنیا تو ختم ہو گئی، میں کہاں سے لاؤں کسی کی امانت کو ادا کرنے کے لیے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے انطلقوا بہ الی الہاویہ، اس کو جہنم کا ایک جگہ ہے ہاویہ، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کو ہاویہ میں لے جاؤ، اور ہاویہ میں ڈیپ جہنم میں اس کی وہ امانت اللہ رکھوائے گا، جا اندر میں جا کر وہ امانت لے کر آ۔ وہ ڈیپ جہنم میں جائے گا، اس کو اٹھا کر یحمل علی عاتقہ، اپنے شولڈر پر اٹھائے گا اس امانت کو لے کر۔ وہ کتنی بھاری ہوگی؟ وہ دنیا کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی، چاہے وہ کسی کا ایک انڈا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک پینی ہی کیوں نہ ہو۔ It will become heavy like a mountain of this dunya. He is going to carry from the bottom of Jahannam. He will come حتى إذا ظن حتى يهوي في أثرها حتى خرج، اب یہ بالکل نکلنے کے قریب آئے گا، اس کے شولڈر سے وہ نیچے پھر گر جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی پھر جہنم میں گرے گا، پھر لائے گا، پھر گرے گا، پھر لائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ وہ شہید کے لیے جس نے دنیا میں خیانت کی ہے۔ میرا آپ تو کیا حال ہوگی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مضمون آدھا رہ گیا، مجھے سنانا تھا صحابہ کرام میں امانت کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی ہر امانت کو، آنکھ، کان، بدن، دنیا، گھر، سب کچھ، اولاد، سب کچھ امانت ہے۔ اللہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت کے مطابق استعمال کی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ اور خیانت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔